لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی پھوپھی سیدہ حفصہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حفصہ کے پاس گئے تو حفصہ سے پوچھا، پھوپھی جان کبھی میرے آقا سے پوچھنا نہ میرے بارے میں کہ حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اللہ کے رسول کا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نوعمر صحابی تھے، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری آخری دور میں وہ ابتدائی عمر میں تھے، ابتدائی جوانی میں تھے، تو انہوں نے اپنی پھوپھی ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ آقا سے میرے بارے میں پوچھنا، آپ حضور کی بیوی ہیں، حضور آپ کو بتائیں گے کہ میرے بارے میں اللہ کے حبیب کا خیال کیا ہے۔ جب سرکار تشریف لائے تو حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کیسا ہے، یعنی عمر کا بیٹا عبداللہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے، یعنی عشاء کی نماز تو پڑھتا ہے میری اقتداء میں، فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ رات سو کر گزارتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ رات میں اٹھ کر کے نفل نہیں پڑھتا، چند رکعت بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کی خرابی یہ ہے اگر وہ راتوں کو کچھ رکعت پڑھنا شروع کر دے تو یہ اس کی خرابی دور ہو جائے۔ جب جناب حفصہ نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کیا، عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حضور تمہاری تعریف کر رہے تھے لیکن یہ فرما رہے تھے ابن عمر تو اچھا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے، اور مومن کی شان نہیں کہ وہ پوری رات سو کر کے گزارے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ بستر سے اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، محبت رسول کے دعوے داروں، نعتوں کی محفلیں سجانے والوں، جلوس میلاد میں شرکت کرنے والوں، اپنے آپ کو یقینی اور قطعی جنتی سمجھنے والوں، عمر کا بیٹا اگر فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ امام الانبیاء کے پیچھے ادا کرے اور پوری رات سوتے رہے تو سرکار فرماتے ہیں عمر کے بیٹے کی خرابی یہ ہے کہ وہ جوان ہو کر پوری رات سو کر کے گزارتا ہے۔ اگر وہ راتوں کو اتنا سونا چھوڑ دے اور چند رکعت اللہ کی عبادت کرے تو اس کی یہ خرابی دور ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو پوری رات سو کر کے گزارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو جو پوری رات فیس بک پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرے، فضول کی باتیں کرے، بے حیائی کی باتیں کرے، اس کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ جو لوگ انٹرنیٹ پر گناہوں کے مناظر دیکھے ان کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا یہ ایک الگ عنوان ہے، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول بن جانا یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اور کوئی بندہ عبادت کے بغیر اللہ رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ عبادت سے کوسوں دور، عبادت کم کرتے 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 اب مسلمان اس منزل پر پہنچ گئے کہ زندگیوں سے عبادت کا خاتمہ ہو گیا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، پیران پیر، ہو سکے تو اپنی زندگی میں کبھی نفل بھی مت چھوڑو۔ نفل چھوڑو گے تو شیطان تم سے سنتیں چھٹوا دے گا، اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو پھر فرائض سے بھی دور کر دے گا، اور جب فرائض سے دور کرے گا تو پھر تم کو ایمان سے بھی دور کر دے گا۔ اگر نفل چھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تمہارے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ نفل چھٹنے پر غوث پاک کہہ رہے ہیں اگر نفل اعمال چھٹ رہے تو ایمان کو خطرہ ہوگا، کیونکہ جس کا نفل چھڑوانے میں وہ کامیاب ہو گیا، سنتیں چھڑوانے میں بھی وہ کامیاب ہوگا، اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو فرائض چھڑانے میں بھی کامیاب ہوگا، اور جب فرائض چھوڑ دے گا انسان تو ایمان پر بھی وہ ڈاکہ ڈالے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں
ہم تو فرائض ہی چھوڑ کر کے بیٹھے, فرائض ہی اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, فرض کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, ہم اپنی اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں, مگر یاد رکھو فرض چھڑوانے کے بعد اب شیطان کا اگلا شکار ایمان ہے, اور جس کا ایمان وہ لوٹ لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی, اس کو کامرانی کی طرف نہیں لے جا سکتی. تو اللہ عز و جل نے ہماری پیدائش کا مقصد عبادت رکھا ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.